سے فارغ ہوئے حجرے سے باہر نکلے تو دربان نے وہ پرچہ ہاتھ میں دے دیا. حضور رات کو آئے تھے اور وہ یہ پرچہ دے کر گئے. آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد نیچے لکھ دیا بے بایت تا سگے دنیا نہ آیت. اس نے بادشاہ نے لکھا کہ فقیر کے دروازے پہ دربان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے لکھا ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آ جائے, تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آ جائے. یہ پرچہ بادشاہ کو دے دیا. بادشاہ کی اور حیرت کی انتہا نہ رہی. بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. پھر بادشاہ کو اجازت مل گئی ملنے کی ایک دن. تو بادشاہ نے امتحان لیا کہ اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو مجھے پہچان لے گا, اور اگر ولی نہیں ہے تو مجھے نہیں پہچان پائے گا. اس لیے اپنا بادشاہی والا لباس اپنے وزیر ایاز کو پہنایا اور اس کا وزیرانہ لباس خود پہنا. لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس اور لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہنا کے اب چلا. جیسے ہی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا, اللہ کے ولی نے اس کی طرف دیکھا اور جلال بھری نگاہ سے فرمایا محمود تو اب بھی میرا امتحان لے رہا ہے, کب تک امتحان لیتا رہے گا؟ محمود غزنوی قدموں پہ گر گیا, کہا حضور معاف کر دیجیے. آپ نے اسے معاف کر دیا. بیٹھ گیا دو زانوں, درہم کی تھیلی دی, کہا حضور یہ قبول فرما لیں. آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ درہم و دینار, اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے یہ نہیں چاہیے. تو آپ سے بولا حضور آپ مجھے کچھ عطا کریں. تو اپنے تھیلے سے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا اور نکال کے کہا لے اسے کھا لے. بادشاہ نے جیسے ہی منہ میں رکھا, کھایا ہی نہ جائے, چبایا ہی نہ جائے, حلق سے نیچے اتارے نیچے نہ جائے. بولا حضور یہ تو حلق سے نیچے ہی نہیں اتر رہا ہے. تو آپ نے اس کے درہم کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے فرمایا جیسے یہ روٹی کا ٹکڑا تیرے حلق سے نہیں اتر رہا ہے, ایسے ہی یہ درہم و دینار ہمارے حلق سے نہیں اتریں گے, اپنے واپس لے جا. یہ تھے اللہ کے ولی, یہ تھے اللہ کے محبوب بندے. آپ نے واپس کر دی. اب بادشاہ مرید ہو گیا. اس وقت آپ نے اپنا جبہ دیا تھا بادشاہ کو اور کہا جب تجھ پہ بہت پریشانی کا وقت آئے تو میرے اس جبے کے وسیلے سے دعا کرنا, اللہ پریشانی دور فرما دے. محمود غزنوی نے سوچا 16 مرتبہ حملہ کر چکا ہوں لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی. تب جبے کو رکھ کے فجر کی نماز کے بعد وسیلے سے دعا کی, مولا میرے پیر کے جبے کے وسیلے سے مجھ کو فتح عطا فرما دے. اور جیسے ہی دعا کر کے حملہ کیا, تاریخ اسلام بتاتی ہے 16 مرتبہ حملہ کرنے کے بعد ناکام ہو گیا. جب 70ویں مرتبہ حملہ کیا تو سومناتھ کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے, اور جب صدر دروازہ کھلتا ہے اس سومناتھ قلعے کے اوپر سب سے پہلے جس شخصیت نے جھنڈا گاڑا تھا اسی شخصیت کو آج پوری دنیا سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی کا فیضان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. سگے بھانجے ہیں محمود غزنوی کے, سلطان سبکتگین کے نواسے ہیں اور صدر معلیٰ کے بیٹے ہیں. آؤ ذرا دیکھو ہو سید سالار مسعود غازی ہیں. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھو کہاں پیدا ہوئے ہیں. اجمیر شریف میں پیدا ہوئے ہیں. اور کس جگہ پیدا ہوئے ہیں؟ غریب نواز کا جہاں آستانہ ہے. تو پتا چلا غریب نواز کا جہاں آستانہ ہے, غریب نواز سے پہلے حضرت سید سالار مسعود غازی ہندوستان کی سرزمین پہ پیدا ہو چکے ہیں. آپ کو میں تاریخ اسلام بتاؤں, مرتبے اپنی جگہ ہیں, شان اپنی جگہ ہے, رتبہ اپنی جگہ ہے. سید سالار مسعود غازی کو آج ہم جانتے نہیں ہیں, یہ کتنی بڑی ہستی کے قرب میں ہم رہتے ہیں. حضور صوفی نعیم صاحب قبلہ تو روزانہ اس بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں. غازی پاک کے آستانے کے سامنے ان کا مکان ہے, کاشانہ غازی ہے. آپ دیکھو وہاں بیٹھ کر کے روزانہ فیض حاصل کرتے ہیں. بڑی قسمت والے ہیں, بڑے نصیبے والے ہیں. اس بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے تو یہی اپنے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہم سمجھتے ہیں. اس بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء کرام حاضری دینے آئے ہیں. وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, آپ دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ ہاں واقعی اتنی بڑی شخصیت کے قرب میں ہم رہتے ہیں. حضرات دیکھو سید سالار مسعود غازی کون ہے؟ 405 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. اور غوث اعظم کب پیدا ہوئے ہیں؟ 470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. اب دیکھ لو آپ 470 میں سے 5 نکال دو,
465 बचे तो गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए हैं और गरीब नवाज की तारीख पैदाइश 537 है। और देखो सैयद सालार मसूद गाजी की तारीख पैदाइश 405 है। गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए हैं। कौन? सैयद सालार मसूद गाजी। गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए, गरीब नवाज से 132 साल पहले पैदा हुए, वो सैयद सालार मसूद गाजी है। गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम मेरे गाजी दूल्हा ने लहरा दिया। आज भी हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा पुकार पुकार के ये कहता है कि ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। और जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। और नमाजें हो, मसाजिद हो, अजाने हो, मदारिस हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो मेरे गाजी दूल्हा है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, आप जब 4 साल 4 महीना 10 दिन के होते हैं तब आपकी तालीम और तरबियत के लिए उस्ताद को मुकर्रर किया जाता है। और उस्ताद भी कौन थे? हजरत सैयद इब्राहिम 12 हजारी हैं। आप देखो उन्होंने 9 साल की उम्र में, जब आप 9 साल के हो गए तो तमाम उलूम ज़ाहिरी और बातनी से फारिग हो गए और आपने तीर अंदाजी भी सीख ली, आपने घुड़सवारी भी सीख ली और आप शहसवार थे। और ऐसे शहसवार थे कि घोड़ा कितनी भी रफ्तार पे भागता हो आप दौड़ के उसकी पीठ पे बैठ जाया करते थे। बचपन से जंगों में शिरकत की आपने। तारीख बताती है जब महमूद गजनबी से इजाजत लेकर के आपने कहा मामू मैं हिंद जाना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान आ रहे थे। मामू ने कहा बेटा यही किसी इलाके की रियासत में तुझे दे देता हूँ, तुम यहीं पर आराम से रहो। कहा नहीं मामू मुझे हिंद जाना है। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और आप दिल्ली होते हुए, मेरठ होते हुए, कन्नौज होते हुए, बाराबंकी होते हुए, गढ़ी मानिकपुर के रास्ते होते हुए आप बहराइच की सरजमीन पे पहुंचे थे। कितनी हिजरी में? 423 हिजरी में आप बहराइच की सरजमीन पर पहुंचे थे। हजरात जरा सोचो तो सही, उम्र कितनी है? 18 साल का नौजवान है। आज हमारे यहाँ के 18 साल के नौजवानों को देखो, कोई गेम खेलता नजर आता है, कोई गाने सुनता नजर आता है, कोई फिल्में देखता नजर आता है, कोई इधर उधर बदनिगाही करता नजर आता है। 18 साल के हमारे यहाँ के जवानों को देखो और एक वो 18 साल का नौजवान है जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए आया, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर तबलीग दीन के लिए आया। हमारे यहाँ के नौजवानों को सीखना चाहिए, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत से पैगाम लेना चाहिए। मेरे गाजी दूल्हा की जिंदगी हमें क्या पैगाम देती है, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत हमें क्या सबक देती है। वो मेरे गाजी दूल्हा बहराइच की सरजमीन पर आए और 424 हिजरी में आपने जामे शहादत नोश कर लिया है। तारीख इस्लाम बताती है चंद साथी थे आपके, लेकिन लोगों को आप शिकस्त देते हुए आगे बढ़ते रहे। तब तमाम राजाओं ने मिलकर के एक जगह मशवरा किया, 21 राजा मिलकर के आए। बहराइच से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक फौज ही फौज नजर आ रही थी। जरा देखो तो सही, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला अली के शेर से हो रहा है। और कैसा शेर है, सतरिक की सरजमीन पर बचपन में आपके सामने जब शेर आ गया तो आपने उस शेर से बचे नहीं, किसी पेड़ का सहारा नहीं लिया, किसी पेड़ की आड़ में नहीं छुपे, बल्कि तलवार निकाल करके शेर के 2 टुकड़े कर दिए। इधर ये अली का शेर है। और मैंने एक सहाबी का वाकया पढ़ा, हजरत सफीना का वाकया। आप लश्कर के साथ जा रहे थे, जंगल में निकल गए, जंगल में शेर आ गया तो सहाबी रसूल ने शेर के एक तमाचा मारा और कहा कि मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूँ, जरा मुझे रास्ता बता दे, लश्कर में जाना है। तो शेर आगे आगे दुम हिलाता हुआ चल रहा था और ये सहाबी रसूल पीछे पीछे शेर के चल रहे थे। शेर ने लश्कर में ले जाकर के मिला दिया, फिर शेर जंगल की तरफ चला गया। उधर सहाबी रसूल जंगल के शेर से कहते हैं मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूँ, इधर अली का शेर है जो शेर के 2 टुकड़े कर देता है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गाजी दूल्हा, आपने शेर को अपना नसब क्यों नहीं बताया? तो मेरे गाजी दूल्हा की शान बोल रही थी, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत बोल रही थी, मेरे गाजी दूल्हा की बहादुरी बोल रही थी। सहाबी रसूल ने अपनी
निस्बत बता करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि जो नबी का गुलाम होता है उसकी हुकूमत सब पे होती है, सारे जहान पे उसकी हुकूमत होती है। और गाजी पाक ने शेर के 2 टुकड़े करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बहादुर कोई घराना है तो वो मौला अली का घराना है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गाजी, फैजाने हुजूर गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वो है सैयद सालार मसूद गाजी, सथरिक में शेर के 2 टुकड़े कर दे। बचपन में अली का शेर है बहराइच में खड़ा, 21 राजा और उनकी फौज अकेले शेर के मुकाबले। मैं मानता हूं शेर बहादुर है, लेकिन जब हजारों कुत्ते उसे घेर लें तो कब तक मुकाबला करें। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी को एक राजा ने एक टीले की आड़ लेकर के एक ऐसा तीर चलाया जो आपके गुलुए मुबारक पे लगा, हल्क पे लगा, खून का फव्वारा जारी हो गया, जख्मों से चूर चूर हो गए मेरे गाजी। घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे। मेरे गाजी का दीवाना, जिन्हें सिकंदर दीवाने कहा जाता है, हाथों पे ले लिया अपने और रोने लगे, आंख से आंसू निकले, गाजी के चेहरे पे गिरे। कुर्बान जाऊं सिकंदर दीवाने तुम्हारे उन आंसुओं के कि जिसको जगह मिली तो मेरे गाजी के रुखसार पे मिली। मेरे गाजी ने आंखें खोल के देखा, पूछा दीवाने क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आप यहाँ किसी की जमीन पे कब्जा करने नहीं आए थे, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने आए थे, तबलीग दीन के लिए आए थे। हुजूर आप दुनिया से चले जाओगे तो इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? आप दुनिया से चले जाओगे तो इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा? मेरे गाजी ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह अपने महबूब बंदों को भेजेगा। तारीख बताती है मेरे गाजी दूल्हा जब इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, एक मजलिस मस्तो तरब रख करके ये पैगाम दिया गया कि हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का झंडा उखाड़ दिया, हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ के फेंक दिया। कोई नहीं है हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने वाला। उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत के बाद में वो आ रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लेकर, वो आ रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम लेकर। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, इजाजत मिली हिंद जाओ और वहां जाकर के इस्लाम का परचम बुलंद करो। और हेड क्वार्टर अजमेर को बनाना, राजस्थान को बनाना, जहां तकरीबन 150 राजा रहते थे, छोटी बड़ी रियासतों के अलग अलग राजा। आया भी तो उस सरजमीन पर आया जहां सबसे ज्यादा राजा रहते थे। राजस्थान को अपना हेड क्वार्टर बनाया और अजमेर की धरती पे आया, इस्लाम का परचम लेकर के आ रहा है। रास्ते में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज से मुलाकात हुई जो हार करके जग गया था हिंदुस्तान के लश्करियों से। तब कहा कि बाबा कहां जा रहे हो? चेहरे से मुसलमान लग रहे हो। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। बोला बाबा कहां? फरमाया हिंद जा रहा हूं। बोला बाबा हिंदुस्तान ना जाओ, वहां कोई अपना नहीं है, वहां कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, वहां कोई इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला नहीं है। बाबा तुम हिंदुस्तान जाकर क्या करोगे? मैं इतनी बड़ी फौज लेकर गया, मैं हार कर आ रहा हूं, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं हार कर आ रहा हूं। बाबा तुम्हारे पास तो कोई फौज भी नहीं है, तुम हिंदुस्तान जाकर क्या करोगे? ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐ बिंदकी की सरजमीन पे रहने वालों, सूफी साहिब किबला की मौजूदगी में एक जुमला दे रहा हूं, दिल की तख्ती पे लिख लो। गरीब नवाज फरमाते हैं ए बादशाह सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी फौज पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान
جا رہا ہوں، لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں، مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں۔ تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں۔ آئے ہندوستان کی سرزمین پر میرے غریب نواز، اور ایسے آئے، کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، لڑنے کو تلوار نہیں، چڑھنے کو سواری نہیں، کون سی طاقت پہ تمہیں ناز ہے، کون سی طاقت پہ تمہیں بھروسہ ہے؟ تو شاعر یوں جواب دیتا ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور آئے اور آ کر کے ایسا اسلام کا پرچم بلند کیا غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر کہ ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تب پتہ چلا غریب نواز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے 100 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر میرے غازی دولہ نے اسلام کا پرچم بلند کیا، میرے غازی دولہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور کون میرے غازی دولہ ہیں؟ آپ سوچتے ہو شہادت کے بعد میں ان کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ شہادت کے بعد میں اور فیض عام ہو گیا، اور ایسا فیض عام ہوا ہے تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے شہید کیا آج وہاں آستانے پہ جا کر کے دیکھو، وہ سب سے زیادہ فیض حاصل کر رہے ہیں، وہ قوم زیادہ فیض یافتہ ہو رہی ہے۔ میں نے تاریخ پڑھی، اس دربار میں شفا پانے والوں کی، کوڑیوں کو وہاں پر شفا ملتی ہے، مادرزاد اندھوں کو وہاں شفا ملتی ہے، اور وہ لوگ جو بانج عورتیں ہوتی ہیں ان کو غازی پاک کے وسیلے سے پروردگار عالم صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ آج بھی وہاں پر درگاہ میں لسٹ رکھی ہوئی ہے، جن کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی ہے، جو کوڑی ٹھیک ہوئے ہیں۔ میں نے اس لسٹ کو دیکھا، میں نے اس کو پڑھ کر کے دیکھا تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کے اس میں نام تھے۔ میرا غازی کسی کا چہرہ دیکھ کے نہیں دیتا ہے، میرا غازی لوگوں کے دل دیکھ کر کے دیتا ہے۔ جیسی محبت لے کے لوگ آتے ہیں ویسا وہاں سے فیض لے کر کے جاتے ہیں۔ وہ بہرائچ کی سرزمین بڑی تقدس والی سرزمین ہے، بڑی عظمتوں والی سرزمین ہے، بڑی عزت والی سرزمین ہے۔ وہاں پر آج ٹرک بھی چل رہا ہے، وہاں آج بس بھی چل رہی ہے، وہاں آج گھوڑے ٹانگے بھی چل رہے ہیں، وہاں پر آج لوگ اپنی گاڑیاں بھی دوڑا رہے ہیں۔ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، جن کو نظر آیا ہے وہ گھٹنوں کے بل چلتے نظر آتے ہیں، وہ پنجوں کے بل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں وہ بہرائچ کی سرزمین ہے۔ آپ دیکھو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچا شریف کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ دیکھو تاریخ میں 2 بادشاہ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر کے فقیرانہ لباس پہن لیا اور اپنے آپ کو اللہ اللہ میں لگا دیا۔ ایک حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا اور اللہ اللہ میں لگ گئے، اور جب آپ اللہ اللہ میں لگ گئے تو دریا کے سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے کپڑے کو سیر رہے تھے تو کسی وزیر نے آ کے کہا حضور مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، بتا کیا کام ہے؟ بولا میں آپ کا وزیر ہوں جو آپ کے داہنی طرف بیٹھتا تھا۔ بولے کیا کام ہے؟ کہا حضور کیا ملا بادشاہت چھوڑ کے، کیا حاصل کر لیا آپ نے حکومت کو چھوڑ کر کے؟ یہ فقیرانہ لباس پہن کے، یہ گدڑی پہن کے سمندر کے کنارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہو، کیا ملا آپ کو بادشاہت چھوڑ کے؟ فرمایا دیکھنا چاہتا ہے کیا ملا مجھے بادشاہت چھوڑ کے؟ بولا ہاں حضور دکھائیے۔ آپ نے اپنی سوئی سمندر کے اندر پھینک دی اور آواز لگائی میری سوئی واپس کر دی جائے۔ سمندر کی مچھلیاں باہر نکل کے آ گئی اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کون سی فیکٹری لگی ہے سمندر کے نیچے جو مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر کے نکل رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا میری والی سوئی واپس کی جائے۔ مچھلیاں اندر گئیں اور ایک ایک چاندی کی سوئی لے کر کے آ گئی۔ وزیر دیکھ رہا ہے حیرت سے، اب چاندی کی سوئی، ایسی کون سی فیکٹری ہے کہ سونا چاندی نیچے ہے اور کوئی کبھی سونے کی سوئی آتی ہے کبھی چاندی کی سوئی آتی ہے؟ جلال میں فرمایا میری سوئی واپس کی جائے۔ تو ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کر کے آئی اور آپ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں اے وزیر سن لے، جب میں بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھا تھا تو تیرے جیسا وزیر میرا کہنا نہیں مانتا تھا۔ جب سے میں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ اللہ میں لگایا ہے، تو وزیر تو کیا سمندر کی مچھلیاں میرا کہنا مانتی ہے، جنگل کے جانور میرا کہنا مانتے ہیں۔ من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔
تو ایک بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم تھے جنہوں نے بادشاہت کو لات مار دی، فقیرانہ لباس پہن کے اللہ اللہ میں لگ گئے. اور ایک ہیں سید سالار مسعود غازی کے دربار میں حاضری دینے والے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، مزار کی چھوچا کی سرزمین پر. اور اتنے پائے کے بزرگ ہیں. آپ نے جوانی کے عالم میں، آج ہمارے یہاں کوئی پردھان بن جائے نا تو سوچتا ہے اگلی سال بھی میں ہی بنوں، اگلی بار بھی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ کرسی جائے نہیں میرے پاس سے. اور یہ تھے حکومت کے مالک، پورے علاقے کے بادشاہ، سب چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے فقیرانہ لباس پہن کے اللہ اللہ میں لگ گئے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب بادشاہت چھوڑ کے آ رہے تھے تو بہار کی سرزمین پہ قطب بہار ہیں حضور سید شرف الدین یحییٰ منیری، قطب بہار. ان سے ان کے مرید نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے کہ لوگ جگہ جگہ غازی پاک کو یاد کرتے ہیں، جگہ جگہ لوگ ان کی یادگار بنائے ہوئے ہیں، جسے دیکھو وہ کھینچا چلا جا رہا ہے ان کی بارگاہ کی طرف، ایسا کیا ہے؟ تو کہا کہ انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ کہا آپ بتائیں. فرمایا اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور غازی پاک وہ ہستی ہیں، میرے غازی دولہ نے اپنی عزیز چیز یعنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کروا دیا. انہوں نے اپنی عزیز چیز کو رب کے نام پہ قربان کروا دیا. پروردگار نے ان کی محبت تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. آج لوگ ان کی محبت میں بہرائچ کھچے چلے آتے ہیں. وہ میرے غازی دولہ ہیں. وہ سید شرف الدین یحییٰ منیری نے انتقال سے پہلے کہا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جو سید صحیح النسب ہوگا، جو تارک السلطنت ہوگا، بادشاہ چھوڑ کے آئے گا، اور قرأت سبا کا قاری ہوگا یعنی قرآن شریف کو 7 لہجوں میں پڑھنے والا. اب حیرت میں پڑ گئے کون پڑھائے گا جنازے کی نماز؟ جنازہ تیار ہے، دور گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قریب آئے. کہا آپ سید صحیح النسب ہو؟ کہا ہاں. کہا آپ بادشاہ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا آپ قرأت سبا کے قاری ہو؟ کہا ہاں. کہا آئیے جنازے کی نماز پڑھائیے. پیر و مرشد کا حکم تھا آپ کے لیے. آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، قبر مبارک میں اتارا گیا تو آپ کا ہاتھ باہر آ گیا نکل کے. سید شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ باہر نکل کے آ گیا. اب مرید حیرت میں پڑ گئے، ہاتھ کیوں باہر آ گیا؟ ہاتھ باہر آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا ان کو رجال الغیب سے ایک تاج ملا تھا اور وہ یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ وہ تاج میرے ساتھ کفن میں رکھ دینا، تم نے رکھا نہیں. تو ایک مرید چپکے سے اٹھا، بولا وہ میرے پاس ہے. گھر گیا، تاج لے کر آیا، ہاتھ پہ رکھا، ہاتھ قبر کے اندر چلا گیا. وہ ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. وہاں سے بہار سے ہوتے ہوئے بنگال پہنچے اور شیخ علاء الحق پنڈوی جو ان کے پیر و مرشد ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے، بنگال مالدہ ٹاؤن کی طرف، مالدہ ایک جگہ پڑتی ہے، مالدہ ٹاؤن، اس میں ایک جگہ ہے پنڈوا شریف، وہاں ان کا مزار ہے. آپ یہ تو دیکھو بہرائچ کی سرزمین کیسی عظمت والی سرزمین ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اتنی بڑی شخصیت کے مالک کہ ان کے لیے سید شرف الدین یحییٰ منیری کہیں کہ میرے جنازے کی نماز کو پڑھائیں. وہ اپنے پیر کے پاس گئے تو پیر کتنے مرتبے والے ہوں گے، اور پیر و مرشد کی یہ شان ہے کہ آپ نے 3 مہینہ پیدل سفر کیا، پیروں میں چپل بھی نہیں پہنی، اور 3 مہینہ بنگال پنڈوا شریف سے پیدل چل کر کے بہرائچ آئے. بہرائچ آئے 3 مہینہ پیدل چل کے. گرمی کا موسم، پیروں میں چھالے پڑ گئے، مریدوں سے دیکھا نہیں گیا. حضور یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتا پہن لو. سواری کر لیتے، سواری پہ بیٹھ جاؤ. کہا اگر میں جوتا پہن لوں گا، سواری پہ بیٹھ جاؤں گا تو اپنے غازی دولہ کو سفر کی کلفتیں کیسے بتاؤں گا، اپنے غازی دولہ کو سفر کی رودات کیسے سناؤں گا. اللہ اکبر. 3 مہینے آنے میں لگے اور 3 مہینہ قیام کیا بہرائچ میں، پھر 3 مہینہ جانے میں لگے. 9 مہینے کا سفر تھا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد کا. آپ دیکھو تو صحیح، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے نظر آئے، پنجوں کے بل چلتے ہوئے نظر آئے. بادشاہ فیروز شاہ تغلق کا نام آپ نے سنا ہوگا. ٹھٹ سندھ میں ایک جگہ ہے، وہاں حملہ کرنے گیا، فوج دشمن کی زیادہ تھی، یہ ہارنے والا تھا.
اس کی ماں کو پتا چل گیا بیٹا اب واپس آنے والا نہیں ہے، بہت فوج ہے اور ہار جائے گا۔ تب ماں چھت کے اوپر چڑھی، دیکھا کہ لوگ دیوانہ وار چلے جا رہے ہیں بہرائچ کی طرف جھومتے ہوئے۔ تو اس کی ماں نے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ بہرائچ جا رہے ہیں غازی دولہ کے پاس۔ تو اس نے بہرائچ کی طرف رک کر کے کہا میرے غازی دولہ میرا بیٹا سلامت آ گیا تو بادشاہانہ لباس میں نہیں فقیرانہ لباس میں تمہارے دربار میں بھیجوں گی، میرے غازی دولہ میرے بیٹے کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فیروز شاہ تغلق فتح مند ہو کے ظفر یاب ہو کے فتح حاصل کر کے واپس آیا، ماں کے قدم کو بوسہ دیا، کہا ماں میں جیت گیا۔ کہا بیٹا تو اپنی طرف سے نہیں جیتا، اگر تجھے یہ کامیابی ملی ہے تو غازی دولہ کے وسیلے سے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ غازی دولہ کے وسیلے سے بادشاہ فیروز شاہ تغلق کی ماں کہتی بیٹا جا فقیرانہ لباس پہن کے بہرائچ۔ اور جب بادشاہ بہرائچ میں آیا تو مخالفین تو ہر دور میں رہتے ہیں اللہ والوں کے، اس دور میں بھی کچھ تھے بولے یہاں غازی پاک کا مزار ہے ہی نہیں، یہاں تو پتہ ہی نہیں غازی پاک کہاں پر ہے، یہاں تو ہر طرف شہید ہی شہید ہے۔ تو کہا کہ مجھے کوئی اللہ والے سے ملاقات کرا دو۔ تو اس وقت جو سید سالار مسعود غازی کے روضے پہ جھاڑو دیتے تھے، روضے کی دیکھ بھال کرتے تھے، وہ تھے سید عالی نسب سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ، جن کا مزار بہرائچ میں ہے۔ آج بھی ان کے روضے کی یہ شان ہے کہ کوئی انسان جھوٹی قسم کھا لے اور اس دربار میں لے جا کے قسم کھلائی جائے، اور اگر جھوٹی قسم ہوتی ہے تو بہت جلدی وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج بھی ان کا مزار ہے بہرائچ میں۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا حضور میری حاضری کرا دیجئے۔ کہا در تو کھلا ہوا ہے، جو جائے وہ جائے، میں کیا حاضری کرا دوں، ان کے یہاں کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں، جا اور جا کے حاضری دے لے۔ بولے حضور مزار نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ مزار شریف ہے کدھر۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو مہوے کا درخت دیکھ رہا ہے نا، یہ وہ درخت ہے مہوے کا کہ جب آپ ہندوستان آئے تو اس کے نیچے لیٹتے تھے تو فرماتے تھے ہندوستان میں مجھے اس پیڑ کے نیچے بہت آرام ملتا ہے، اس پیڑ کے نیچے مجھے بہت آرام ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انسان جس جگہ دفن ہوتا ہے اس کی خمیر میں وہاں کی مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم قسمت پہ ناز کریں کہ ہمارے غازی کے خمیر میں ہندوستان کی مٹی تھی۔ میرے غازی دولہ کا جہاں مدفن بنا ہوا ہے، سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ کہتے ہیں میں نے فلا تاریخ میں فلا وقت میں غازی پاک کو گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اسپے نیلی پہ سوار ہو کر کے میں نے تلوار لے کر کے ٹھٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بادشاہ نے جیب سے پرچہ نکالا اور اپنی کامیابی کی تاریخ دیکھی اور وقت دیکھا جس وقت بادشاہ فتح مند ہوا تھا، جس وقت بادشاہ نے ٹھٹ پہ حملہ کیا اور کامیاب ہوا تھا، وہی تاریخ تھی، وہی وقت تھا جو سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ نے بتایا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے حضور میں سمجھ گیا یہ فتح مجھے اپنی طرف سے نہیں ملی ہے بلکہ یہ فتح مجھے حاصل ہوئی ہے تو میرے غازی دولہ کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہے، وہ ہے میرے سید سالار مسعود غازی۔ بادشاہ کہتا ہے حاضری کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا چل۔ جب سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ چل رہے تھے، اب سنو بنکی کے زندہ دل مسلمانوں، تو سید صاحب کبھی پنجوں کے بل چلے، کبھی ایڑی کے بل چلے، کبھی گھٹنے کے بل چلے۔ سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ کو جب ایسے چلتا ہوا دیکھا تو بادشاہ کہتا ہے حضور راستہ تو سیدھا ہے، آپ ایسے کیوں چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بادشاہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ بولا آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ تب سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ نے اپنی ٹوپی اتار کر کے بادشاہ کے سر پہ رکھ دی۔ ٹوپی کا رکھنا تھا، زمین کا نچلا حصہ روشن ہو گیا، ہر طرف شہیدوں کے جسم نظر آ رہے تھے، ہر طرف شہیدوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بادشاہ سن لے، تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تو بغیر دیکھے چل رہا ہے اور میں دیکھ کر کے چل رہا ہوں۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ جب غازی پاک کے آستانے پر جھاڑو لگانے والے شخصیت کا یہ عالم ہے کہ اپنی ٹوپی بادشاہ کے سر پہ رکھتے
دے تو زمین کا نچلا حصہ روشن ہو جائے تو میرے غازی کی شان کا عالم کیا ہوگا، میرے غازی کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ ہے میرے غازی دولہ۔ بادشاہ نے بہت کام کرایا درگاہ میں، وہ ہے سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ، جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام آئے تو گھٹنوں کے بل چلتے نظر آئے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ میں شیخ سرمد آئے، ہاتھی پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی بہرائچ کی حد میں داخل ہوئے فوراً نیچے اترے اور کبھی گھٹنوں کے بل چلیں کبھی پنجوں کے بل چلیں۔ اللہ اکبر، جن کو نظر آیا وہ گھٹنوں کے بل اور پنجوں کے بل اس بارگاہ میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس دیار میں حاضری دی، کہتے ہیں ایک بار میں تھا، سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے اور تیسرے خضر علیہ السلام تھے۔ وہ روایتیں مختلف، کسی میں 30 منٹ آیا، کسی میں 40 منٹ آیا، کسی میں 50 منٹ آیا۔ بتاتے ہیں ہمارے بزرگ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ جو اس دیار میں حاضری دینے جائے وہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور ٹھہرے، کیوں؟ کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس دربار میں خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے۔ دیکھو گے نہیں، پہچانو گے نہیں تو کیا ہوا، ان کے دامن کی ہوا تو لگ جائے گی۔ ارے ہم نہیں دیکھ پائیں گے، ان کی تو نظر ہم پہ پڑ جائے گی، یہی ہمارے لیے قیامت میں بخشش کا ذریعہ۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ مساجد ہو، مدارس ہو، نمازیں ہو، اذانیں ہو، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے غازی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام کو کثرت کے ساتھ اس دربار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا، ایک دن میں 70 مرتبہ میں نے اس دربار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، 70 مرتبہ۔ پوچھا خضر علیہ السلام سے آپ کی شان کیا ہے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے جیسے غوث العالم 70 غوث العالم اس دربار میں آ کر کے حاضری دیتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے سید سالار مسعود غازی کا۔ وہ ہے سید سالار مسعود غازی۔ بہرائچ کے قرب میں ہم رہتے ہیں، اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ جیسے آج ہم بغداد جانے کے لیے ترستے ہیں، اجمیر جانے کے لیے ترستے ہیں، ایسے ہی بغداد والے، اجمیر والے بہرائچ آنے کے لیے ترستے ہیں۔ ایسی شخصیت کے قرب میں ہم رہتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جس دربار میں حاضری دی ہو، اور میرے غازی کی شان دیکھو، میرے غازی کی شان کو بیان کرنے والے تاریخ آپ دیکھو، کتابیں پڑھ کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے میرے غازی دولہ کی شان کو بیان کیا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی کتاب کے اندر میرے غازی کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھو حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی نے سیرت سید شاہ عبد رزاق بانسوی میں میرے غازی کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ حضرات گرامی مخدوم بندگی کی کتاب سیرت مخدوم بندگی میں میرے غازی کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الملفوظ میں میرے غازی کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ محدث علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر میرے غازی دولہ کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں، یہ تاریخ کی سیرت کی بڑی بڑی کتابیں، آپ تاریخ فرشتہ پڑھ کر دیکھ لو، تاریخ محمودی پڑھ کر دیکھ لو، تاریخ غزنوی پڑھ کر دیکھ لو، تاریخ ہند پڑھ کر کے دیکھ لو، سیرت سید سالار مسعود غازی پڑھ کر کے دیکھ لو، عظمت سید سالار مسعود غازی پڑھ کر کے دیکھ لو، سیرت غازی پڑھ کر کے دیکھ لو، اور تاریخ فرشتہ پڑھ کر کے دیکھ لو، اور میرات مسعودی پڑھ کر کے دیکھ لو، انوار مسعودی پڑھ کر کے دیکھ لو۔ یہ سیرت کی ساری کتابیں میرے غازی دولہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، میرے غازی دولہ کی شان کو بیان کر رہی ہے، اور
ایک جملہ دے رہا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ لو، میرے غازی دولہ کی شان وہ شان ہے کہ اکثر کی شان میں کتابیں علماء کرام نے لکھی ہے، اور میرے غازی کی شان میں کتابیں اولیاء کرام نے لکھی ہیں، جن کی عظمت کو زمانہ سمجھ نہ پایا، جن کے رتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا، وہ میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، وہ میرے غازی کی شان کو بیان کر رہے ہیں، وہ میرے غازی کے رتبے کو بیان کر رہے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے غازی۔ وہ ہے سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ، جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام حاضری دینے کے لیے آئے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے آ کر کے اس دربار میں حاضری دی ہے، اور سب سے پہلی کرامت جو میرے غازی دولہ کی ظاہر ہوئی ہے، وہ کسی مسلمان کی مراد آپ نے پوری نہیں کی ہے، سب سے پہلی جو مراد آپ نے پوری کی ہے وہ کسی مسلمان کی نہیں، بلکہ آپ بہرائچ سے جب جائیں گے تو ایک جگہ پڑتی ہے نگرور، وہاں کا ایک جاسو نام کا آہر تھا، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی شادی ہوئی لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی بچہ نہیں ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں تو اس کی ساس نے ایک دن تانا دیتے ہوئے کہا، اگر اب کی بچہ نہیں ہوا تو تجھے گھر سے نکلوا دوں گی، بیٹے سے کہوں گی اسے ڈیورس دے دے، اسے طلاق دے دے۔ رات عورت تھی، وہ دونوں میاں بیوی بڑی محبت کرتے تھے۔ آج حالات ایسے ہوتے جاتے ہیں نا، شادی کے 2-3 سال تک اگر بچے نہ ہو تو عورت کو تانے دینا شروع کر دیے جاتے ہیں، کیسی منحوس گھر میں آئی ہے کہ کوئی بچے کی کلکاری نہیں گونجتی۔ ایسا نہیں ہے، تو اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرات قرآن میں رب فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا اور یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے۔ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمیں اس رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، ہمیں اس رب سے مانگنا چاہیے، میرا رب عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، وہ غیر مسلم تھا، وہ جاسو اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی گھر سے نکلی، نکلنے کے بعد میں روتی ہوئی آئی، اور آ کر کے اس وقت میرے غازی دولہ کا مزار شریف بنا ہوا نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا مٹی کا ٹیلا رکھا ہوا تھا، بس وہی تھا، اسی پہ جھاڑو لگا دی جاتی تھی۔ آپ کو میں بتاؤں، آ کر کے وہی پر وہ سر رکھ کر کے رونے لگی۔ آپ نے جب اس دربار میں جو جھاڑو لگانے والی شخصیت تھی، انہوں نے پوچھا کہ تم روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ آج میری ساس نے مجھے تانا دیا ہے کہ اگر گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا تو تجھے گھر سے نکلوا دوں گی، اگر بچے کی کلکاری نہیں گونجی تو تجھے گھر سے نکلوا دیا جائے گا، تجھے ڈیورس دلوا دوں گی اپنے بیٹے سے۔ بتاؤ میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ حضرات سید صاحب جو جھاڑو لگاتے تھے اس دربار میں، انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہے بی بی، تو اس مقبول بندے کی پاس بارگاہ میں ہے، ذرا ان کے وسیلے سے دعا تو کر، اللہ تیری مراد کو پورا فرما دے گا، اللہ تیری مراد کو گوہر مراد سے پر فرما دے گا۔ حضرات اس نے غازی دولہ کے روزے کی طرف رک کر کے کہا، اے میرے غازی دولہ، کیا آپ چہرہ دیکھ کر کے دیتے ہو؟ اے میرے غازی دولہ، کیا آپ کے یہاں پر بھی چہرہ دیکھ کر کے دیا جاتا ہے؟ کیا آپ صرف مسلمانوں کی مرادیں پوری کرتے ہو؟ میں تو آپ کے مذہب کی نہیں، کیا میری مراد پوری نہیں ہو سکتی؟ کیا میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی؟ تاریخ بتاتی ہے وہ اس کا شوہر بھی ڈھونڈتے ہوئے آ گیا، دونوں میاں بیوی رونے لگے غازی پاک کے آستانے پر۔ میرے غازی کسی کے آنسو نہیں دیکھ پاتے، میرے غازی دولہ کے وسیلے سے جب دعا کی، دونوں گھر چلے گئے۔ اسی رات میں محترمہ حاملہ ہو گئی، اور 9 مہینے کے بعد میں اس گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، اور بیٹے کو لے کر کے دونوں میاں بیوی غازی دولہ کے روزے پہ آئے اور کہا، اے میرے غازی، میری یہ جھولی بھری ہے تو آپ کے وسیلے سے بھری ہے، اے میرے غازی دولہ، میں یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے ہر پیر کے دن جو وہاں پر چراغ روشن ہوتا تھا، وہ وہی اہل چاہ کر کے چراغ کو روشن کرتا تھا۔ آج بھی نگرور کے اندر اس جاسو کی اولاد پائی جاتی ہے، جا کر کے دیکھ لو۔ اس دربار کی شان یہ ہے، مسلمان آئے اس کی بھی مراد پوری کرتے ہیں، غیر مسلم آئے اس کی بھی مراد پوری کرتے ہیں۔ جیسی محبت لے کے جاؤ گے اس دربار میں، ویسا ہی پھل اس بارگاہ سے پاؤ گے، اور کسی کو مایوس نہیں لوٹایا
لوٹایا جاتا ہے, کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے. اور جانے والے ایسے مراد کو پا کر کے روتے ہوئے جاتے ہیں اور ہنستے ہوئے آتے ہیں, نابینا جاتے ہیں, بینا ہو کر آتے ہیں, کوڑی جاتے ہیں, شفا پا کے آتے ہیں. شاعر پکار کے کہتا ہے مریض آئیں شفا پائیں, شفا پا کر چلے جائیں. مریضوں کے لیے غازی کھلا دربار رکھتے ہیں. جو میرے غازی میاں سے بڑا ہی پیار رکھتے ہیں, یقیناً لاج ان کی سید سالار رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور سید غازی میاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ ہے سید سالار مسعود غازی. پریشان حال آئے ان کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں. کہاں کہاں کے لوگ آئے, نابینا آئے, اور غازی پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں عطا فرمائی. کوڑی آئے, ناخون گر گئے, ہاتھ خراب ہو گئے, انگلیاں سڑنے لگی, اور آ کر کے اس حوض میں غسل کیا. غازی پاک کے وسیلے سے اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی. پوری زندگی غازی پاک اسلام کی خدمت کرتے رہے, اور جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے, تب بھی لوگوں کی مرادیں پوری کر رہے ہیں. اسی کو شاعر نے کہا تھا, نبی سے ملائیں گے مسعود غازی. یہ ہمارا عقیدہ, نبی سے ملائیں گے مسعود غازی, ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی, ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی. تم ہی دو ہمیں اپنے بابا کا صدقہ, تم ہی دو ہمیں اپنے بابا کا صدقہ, تم ہی دو ہمیں اپنے بابا کا صدقہ. کہیں ہم نہ جائیں گے مسعود غازی, کہیں ہم نہ جائیں گے مسعود غازی. اور یہ میں نہیں, صوفی صاحب قبلہ کی بھی خواہش, اور ہمارے صوفی نعیم صاحب, جو تمام لوگ جہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کی خواہش میں شعر میں پیش کر رہا ہوں. میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں, قیامت کے دن سے میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں, میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں, میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں. میرے کام آئیں گے مسعود غازی, میرے کام آئیں گے مسعود غازی. نبی سے ملائیں گے مسعود غازی. اور سید شاہ عبد الرزاق بانسوی کا ایک حجام تھا جو آپ کے ناخن تراشتا تھا, خط بناتا تھا. آپ عرس میں جانے والا تھا, روک لیا. اس کے بعد وہ رونے لگا, حضور مجھے جانا ہے, ہر سال جاتا ہوں عرس میں. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. بولا حضور قافلہ چلا گیا, میں جاؤں کس کے ساتھ, کل شریف کا وقت قریب ہے, اب کیسے پہنچوں. تو آپ نے ایک پرچہ دیا اور کہا کہ ایسا کرو